अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन एडिजिरॉन है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस दवा को अखराज खून की दवा कहा जाता है। अब अखराज खून जिस्म के किसी भी हिस्से से हो रहा है, मखसूस नहीं है कि अखराज खून कहाँ से हो रहा है। अखराज खून जिस्म के किसी भी हिस्से से हो रहा है। आपके मसाने से हो रहा है, यूट्रस से हो रहा है, आपकी रेक्टम से हो रहा है, आपके नोज़ से हो रहा है, आपके खलक से हो रहा है, फेफड़ों से हो रहा है, कहीं से भी अखराज खून हो रहा है। अगर उसका करेक्टरिस्टिक जो है परफ्यूज़ है, ब्राइट रेड है, गशिंग है, तो आपकी जो दवा है वो एडिजिरॉन है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम परफ्यूज़ ब्राइट रेड के ऊपर एपिकॉक को इस्तेमाल करवाते हैं, सबाइना को इस्तेमाल करवाते हैं, हम फेरमफॉस को इस्तेमाल करवाते हैं, इसी तरह हम इस दवा को इस परफ्यूज़ ब्राइट रेड गशिंग ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। क्लिनिकली इस दवा का जो इस्तेमाल है वो 2-3 चीज़ों के लिए ही मखसूस है। एक हमारी यूट्रस और दूसरे हमारा ब्लैडर। लेकिन अखराज खून कहीं से भी पाया जा रहा है। जैसे बवासीर का मसला है और बवासीर जो है वो खूनी बवासीर पाई जा रही है और रेक्टम में से ब्लीडिंग आती है और वो ब्लीडिंग जो है बहुत परफ्यूज़ है, ब्राइट है, गशिंग है। गशिंग कहते हैं पूरी कुव्वत के साथ खारिज होना। ऐसी कुव्वत के साथ ब्लड जो है वो एकदम से खारिज होता है कि उसको संभाला नहीं जाता। आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, जिस बिस्तर पर आप बैठे हैं वो गंदा हो सकता है। ख़ातून ने अगर कोई पैड वगैरह रखा हुआ है तो वो पैड उस ब्लीडिंग को नहीं संभाल सकता। तो इसमें तो वैसे ही परफ्यूज़ ब्लीडिंग पाई जाती है और फिर जब गशिंग ब्लीडिंग आती है तो गशिंग ब्लीडिंग जो होती है वो पूरी कुव्वत के साथ जो है खारिज होना इसको कहते हैं। तो लिहाजा इस दवा को आप परफ्यूज़ ब्राइट रेड गशिंग ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर रेक्टम में से खून आ रहा है तो वो खूनी बवासीर में इस दवा का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर ये ब्लीडिंग नाक में से आ रही है तो नक्सीर में आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ब्लीडिंग यूट्रस से आ रही है, यानी यूट्रस में से ब्लीडिंग होती है, अब ये ब्लीडिंग जो है हामला खातून की हो रही है या हामला औरत नहीं है, उस सूरत में भी यूट्रस में से ब्लीडिंग हो रही है, तो दोनों सूरतों में इस दवा को इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन ख़ास जो है इस दवा को क्लिनिकली ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ख़ास तौर पर कौन सी ख़वातीन? वो जो हामला होती हैं और जिनके अखराज खून की वजह से मिसकैरेज का ख़तरा होता है। लिहाजा ये दवा जो है मिसकैरेज को रोकती है, ब्लीडिंग को बंद करती है और हमल को सेफ करती है। लिहाजा ऐसी ख़वातीन जिनको दौरान हमल ब्लीडिंग होने की वजह से बच्चा ज़ाया होने का अंदेशा हो, वह एडिजिरॉन को इस्तेमाल कर सकती हैं। और क्लिनिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस दवा का ख़ास इस्तेमाल जो है वो ख़वातीन के लिए, हामला ख़वातीन के लिए मिसकैरेज को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से इसमें जो इलामात पाई जाती हैं वो ये कि यूट्रस वीक होती है। मामूली सी एक्सर्शन से, मामूली सी मुशक्क़त करने से मिसकैरेज हो जाता है। यूट्रस जो है प्रोलैप्स कर जाती है। प्रोलैप्स करने का मतलब होता है अपनी जगह से गिर जाती है। यूट्रस में से अखराज खून होता है। मिसकैरेज के बाद बेतहाशा पीरियड्स जो हैं वो होते हैं और पलट पलट कर आते हैं, जिसको मेट्रोरेजिया कहा जाता है। तो मिसकैरेज के बाद अगर ख़ातून ये आके शिकायत करे कि जब से मेरा मिसकैरेज हुआ, मेरा हमल ज़ाया हुआ, उसके बाद जो पीरियड्स हैं, जो मेरा साइकिल है वो 10 दिन के बाद आ जाता है, 12 दिन के बाद पलट आता है, 15 दिन के बाद पलट आता है, तो ऐसी कैफियत को टर्मिनोलॉजी में मेट्रोरेजिया कहते हैं। लिहाजा अगर मिसकैरेज के बाद मेट्रोरेजिया की शिकायत पाई जाए तो वहाँ पर हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि लीस्ट मोशन से, मामूली सी हरकत करने से, मामूली सी मशक्क़त करने से मिसकैरेज हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह मामूली सी हरकत करने से, मामूली सी मशक्क़त करने से नफास का खून जो है वो पलट कर वापस आ जाता है। पीरियड्स की बजाय नक्सीर फूट पड़ती है। अब ये मैं आम ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो हामला नहीं है, कि जब उनके डेज़ करीब आते हैं और पीरियड्स होने के दिन आते हैं तो बजाय इसके कि पीरियड्स हों, उनकी जो ब्लीडिंग है वो यूट्रस की बजाय नाक के रास्ते हो जाती है। तो लिहाजा अगर पीरियड्स की जगह नक्सीर फूट पड़े तो भी हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। इस दवा में लिकोरिया भी पाया जाता है और लेफ़्ट ओवरी में ख़ास तौर पर दर्द पाई जाती है। ये दवा क्रोनिक गनोरिया में इस्तेमाल होती है।
اور جس کے ساتھ جو ہے پیشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔ یہ گنوریا جو ہے مردوں میں پایا جا رہا ہے یا عورتوں میں پایا جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کو گلیٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سوزاک کی ہی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں مواد خارج ہوتا ہے، تو اس دوا کو گلیٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک خاص علامت جو اس دوا کے اندر پائی جاتی ہے وہ پلاسنٹا پریویا ہے۔ پلاسنٹا پریویا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پلاسنٹا یوٹرس میں اپنی پراپر جگہ پر لگنے کی بجائے یوٹرس کے منہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ نارملی جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور پلاسنٹا جو ہے وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے تو پلاسنٹا جو ہوتا ہے یا تو وہ پوسٹیریئر ہوتا ہے، یعنی اس کی پوزیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا وہ انٹیریئر ہوتا ہے یا فنڈس پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پلاسنٹا جو ہے انٹیریو فنڈس ہوتا ہے، یعنی فنڈس پہ بھی پایا جا رہا ہے اور انٹیریئر سائڈ کے اوپر بھی پایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات پوسٹیریئر سائڈ پہ بھی پایا جاتا ہے اور فنڈس پہ بھی پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پلاسنٹا جو ہے آپ کا انٹیریئر سائڈ میں بھی پایا جاتا ہے، یوٹرس کی انٹیریئر سائڈ پہ، یوٹرس کے فنڈس پہ بھی پایا جاتا ہے اور یوٹرس کے پوسٹیریئر سائڈ کے اوپر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تینوں حالتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، فنڈو انٹیریئر یا فنڈو پوسٹیریئر یا انٹیریئر یا صرف پوسٹیریئر، یہ ساری نارمل کنڈیشن ہے۔ یہ کنڈیشن کسی طرح بھی وضع حمل میں نقصان نہیں دیتی یا اس کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اصل مسئلہ کب ہوتا ہے کہ جب پلاسنٹا جو ہے وہ یوٹرس کے منہ کی طرف آ جاتا ہے، یعنی وہ اپنے وجود کی وجہ سے یوٹرس کا منہ بند کر دیتا ہے۔ اب جب یوٹرس کا منہ بند ہو گیا تو بچے کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی، لہذا وہ پلاسنٹا جو اپنی نارمل جگہ پر ہونے کی بجائے یوٹرس کے منہ کے آگے جو ہے امپلانٹ ہونا شروع ہو جائے، اسے ہم پلاسنٹا پریویا کہتے ہیں۔ پلاسنٹا پریویا کی صورت میں نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی ہے، اس صورت میں لازمی طور پر سی سیکشن کرنا پڑتا ہے اور بچہ جو ہے ڈیلیور کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جب پلاسنٹا آگے آ جائے گا تو بچہ ہے جو ہے وہ ماں کی یوٹرس کے راستے باہر نہیں آ سکے گا۔ اور یہ پلاسنٹا پریویا ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں جو ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور نارملی 27-28 ہفتوں تک اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جاتا۔ 27 ہفتے یا 28 ہفتوں تک اس نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم کرنی ہوتی ہے۔ اگر شروع میں آپ کے پاس پلاسنٹا پریویا آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکین میں پلاسنٹا جو ہے اس نے یوٹرس کے منہ کو کور کیا ہوا ہے، تو 26-27 ہفتوں سے پہلے رپورٹ نہ دیں کہ پلاسنٹا پریویا ہے۔ کیوں؟ پلاسنٹا نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، لیکن 28 ہفتوں کے بعد یا 30 ہفتوں کے بعد بھی اگر پلاسنٹا جو ہے اپنی جگہ پر نہ جائے اور وہ وہیں یوٹرس کے منہ کے آگے رہ جائے تو اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیلیوری نارمل نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہی تھی کہ اس دوا کا ایک خاصہ کیا ہے کہ یہ دوا جو ہے پلاسنٹا پریویا میں استعمال کی جاتی ہے تاکہ پلاسنٹا جو ہے اپنی جگہ سے موو کر جائے اور بچے کا راستہ جو صاف ہو جائے۔ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 1x ٹریٹیشن کی صورت میں ڈائریکٹ زبان پر ڈال کر اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پلاسنٹا جو ہے وہ موو کر جاتا ہے اور پریویا کی حالت سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ جو سی سیکشنز ہوتے ہیں نا، یہاں میں تھوڑا سا آپ کی نالج میں جو نئے بچے بچی ہیں میں بتا دوں کہ یہ جو سی سیکشنز ہوتے ہیں نا، یہ نارملی 2 وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ویسے تو پرائیویٹ جو اپنے کیسز کرواتے ہیں تو وہ تو نارمل کو بھی آپ کے سی سیکشن میں بدل دیتے ہیں، وہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف ایک چیز آپ کے دماغ میں ڈالنی ہے، اگر بچے نے پوٹی کر دی تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں۔ کیوں؟ اگر بچہ پوٹی کر دے گا اور اسی چیز کو انہیل کر لے گا تو پھر بچے کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نارملی جو سی سیکشن ہوتے ہیں نا وہ 2 وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک تو اگر پلاسنٹا پریویا ہے، آخر تک آپ اسکین کر رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پلاسنٹا اپنی جگہ پہ موو نہیں کیا تو اس صورت میں سی سیکشن ہی ہوگا، نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی۔ دوسرے، پلاسنٹا تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے اور بچے کا سر بھی نیچے ہوتا ہے، یعنی بچہ جو ہے اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے، ڈیلیور کرنے کے لیے بھی ریڈی ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بچے کی سر کی ہڈی اگر پیلوک بون کی ہڈیوں سے بڑی ہو جائے تو وہاں سے پھر پیلوک بون میں سے بچے کا سر نہیں نکل سکتا۔ یوٹرس کے راستے
نارمل ڈیلیوری کے لیے لازمی ہے کہ بچہ کا سر جو ہے اس کی جو ہڈی ہے وہ پیلوک بون سے چھوٹی ہونی چاہیے، تاکہ پیلوک بون جو ہیں ان میں سے بچے کا سر جو ہے ایزیلی ڈیلیور کر سکے۔ اگر یہ دو صورتیں پائی جاتی ہیں تو دونوں صورتوں میں جو ہے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ ہڈی کو تو بڑا چھوٹا نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ پلاسنٹا پریویا میں اس دوا کا استعمال کروا کے پلاسنٹا کو موو کر سکتے ہیں آپ اس کے، اور آپ کی نارمل ڈیلیوری کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس دوا کو پلاسنٹا پریویا کے لیے بھی شہرت حاصل ہے۔ پھر اس دوا میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکٹم سے بھی خون آتا ہے، بواسیر جو ہے وہ بھی خونی ہو سکتی ہے۔ پھر اس دوا میں بلیڈر سے خون آتا ہے، پیشاب کی تکلیف پائی جاتی ہے، یعنی پیشاب دقت کے ساتھ آتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، تو آپ ان 2-4 مسائل میں بھی اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ کلینکلی اس دوا کی شہرت جو ہے مس کیریج کے حوالے سے ہے، ایسا مس کیریج جو اخراج خون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 2 سینسیشن ہیں جو اس دوا میں بڑی خاص پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ پائی جاتی ہے کہ پیشنٹ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی مقد جو ہے پھٹ گئی ہے، لہذا یہ سینسیشن ہے، اور سینسیشن کی بنیاد پر آپ اس دوا کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور دوسرے یہ سینسیشن پائی جاتی ہے کہ مریض یا مریضہ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ خوراک کی نالی کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ ہماری جو ایسوفیگس ہے اس کے اپر پارٹ میں پیشنٹ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ تو یہ ہے ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن ایریجیرون، اور اس کا کلینکلی استعمال جو ہے وہ حاملہ خواتین کے لیے کیا جاتا ہے، مس کیریج کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ کے پاس ایسی خواتین آئیں جو حمل سے ہیں اور ان کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ڈر ہے کہ کہیں بچہ ضائع نہ ہو جائے اس بلیڈنگ کے لیے، تو آپ اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوا کو مدر ٹنکچر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس دوا کو پوٹینسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے جو زمانہ قدیم تھا وہاں اس زمانے میں اس دوا کو زخموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی اگر آپ کے زخم ہیں تو بھی آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلینکلی اس دوا کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، تو آپ نے بھی فوکس کرنا ہے کہ اس دوا کو حاملہ خاتون کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔